TNN टीवी की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा ने अपने शहरियों को कराची समेत पाकिस्तान के बाद मुकामात का सफ़र ना करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ने कैनेडियन दावे मुस्तरद करते हुए कहा कि यहाँ गैर मुल्की महफूज हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा ने अपने शहरियों को कराची समेत पाकिस्तान के बास मकामात का सफ़र न करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ने कैनेडियन दावे मुस्तरद करते हुए कहा कि यहाँ गैर मुल्की महफूज हैं। कनाडा की जानिब से अपने शहरियों को जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि कैनेडियन शहरी गैर मुतवक्के सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान में एहतियात करें। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का खतरा है। सिक्योरिटी की सूरत हाल नाजुक और गैर मुतवक्के है। कई दहशत गर्द ग्रुप मुल्क भर में मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। कैनेडियन हुकूमत का वेबसाइट एक नई ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है। कनाडा की जानिब से जारी एडवाइजरी पर पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद का रद्द अमल भी सामने आ गया है। शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान गैर मुल्कियों के लिए हर तरह से पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान में गैर मुल्कियों के लिए दहशत गर्दी का खतरा नहीं। पाकिस्तान में तमाम फिरके मकातिब फिक्र खुश दिली से जिंदगी गुजार रहे हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि ऐसा कोई इशू नहीं जो कैनेडियन शहरियों के साथ हो या उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत हो। कनाडा ने इस मामले पर पाकिस्तान से कोई राब्ता नहीं किया। आने वाले दिनों में टोरंटो में सर्दी की ताज़ा लहर जारी रहेगी और दर्जे हरारत -19 तक जा सकता है, जबकि शहर में वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में आने वाले दिनों में सर्दी की लहर जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ओंटारियो ने ऐलान किया है कि इंतहाई सर्द हवाओं का नया सिस्टम GTA और मुतालिका इलाकों में दाखिल हो गया है और पीर की रात पारा नुक्ता अंजुमात से 28 दर्जे नीचे तक गिर गया। इससे कबल महकमा मौसमियात की जानिब से शहर के लिए शदीद सर्दी का अलर्ट जारी किया गया था। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से जारी शदीद सर्दी के अलर्ट में कहा गया कि टोरंटो में कम से कम दर्जा हरारत -21 से -28 तक जा सकता है। शहर में हालिया मौसम की सर्द तरीन हवाएं चलने का इम्कान है। सर्द हवाओं की वजह से दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब महसूस होगा। शदीद सर्द मौसम के सबब शहर भर में वार्मिंग सेंटर्स को खोल दिया गया, जिसका हुक्म शहर के मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ने पीर की सुबह जारी किया था। महकमे का कहना है कि आने वाले चंद दिनों में सर्दी की ताज़ा लहर जारी रहेगी और दर्जा हरारत -19 तक जा सकता है, जबकि शहर में वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। शहरियों को सर्द मौसम से महफूज रहने के लिए मुनासिब इंतजामात की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को हिदायत की गई है कि एक से ज्यादा गर्म कपड़े पहने, फ्रॉस्ट बाइट से बचने के लिए खुद को ढांप कर रखें। एहतियात न करने की सूरत में शहरी चंद मिनटों में ही फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो सकते हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 25,95,960 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 30,862 हो गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 25,95,960 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 30,862 हो गईं। मुल्क भर में 21,60,694 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कनाडा के सूबे ओंटारियो में सेहत के शोबे पर दबाव बढ़ने के बाद गैर मुल्की नर्सिस की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 8,88,297 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 10,378 है। ओंटारियो की वजीर सेहत क्रिस्टियन एलिट ने कहा है कि ओंटारियो में बैनुल अक़वामी सतह पर तालीम याफ्ता नर्सों को अस्पतालों और अकामती निगहदाश्त के इदारों में तैनात किया जाएगा। एलिट ने कहा कि सूबा ओंटारियो हेल्थ और कॉलेज ऑफ नर्सेज ऑफ ओंटारियो के साथ ताउन कर रहा है ताकि नर्सों को उन जगहों पर तैनात किया जा सके जहां अमले की शदीद कमी है। उन्होंने कहा कि नर्सेज की शदीद कमी की वजह से बैरून मुल्क से नर्सेज को बुलाकर मुलाजमतें फराहम की जाएंगी ताकि कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि अब तक 1200 से जायद बैनुल अक़वामी सतह पर तालीम याफ्ता नर्सों ने दरख्वास्त दी है, जिन्हें चंद हफ्तों में ओंटारियो के अस्पतालों में तलब किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते हुए खदशात के पेश नजर अभी से पेशबंदी जरूरी है ताकि वक्त पड़ने पर इमरजेंसी सूरत हाल से निपटा जा सके। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 7,49,866 है,
جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,966 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 4,12,829 افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,344 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,83,841 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,446 ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کی سینٹ نے 1984 کے فسادات کو سکھوں کی نسل کشی قرار دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاست نیو جرسی کے سینٹ نے متفقہ طور پر مذمتی قرارداد میں بھارت کی طرف سے 1984 میں سکھوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے امریکی صدر اور دیگر حکام سے اس سلسلے میں آواز بلند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سینیٹر اسٹیفن ایم سوینی کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد امریکی صدر جوزف بائیڈن اور نائب صدر کیملا ہیرس، امریکی سینٹ کے اکثریتی اور اقلیتی لیڈروں، امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر اور اقلیتی لیڈر اور کانگریس کے ہر رکن کو بھجوائی جائے گی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارتی پنجاب کی سکھ برادری نے، جس کے ارکان 100 برس قبل ہجرت کر کے امریکہ آ گئے، امریکہ اور نیو جرسی کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سکھوں کی نسل کشی 1 نومبر 1984 کو نئی دلی میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، ہریانہ، اتراکھنڈ، بہار، اتر پردیش، مغربی بنگال، ہماچل پردیش، راجستھان، اڑیسہ، جموں کشمیر، چھتیس گڑھ، تریپورہ، تامل ناڈو، گجرات، آندھرا پردیش، کیرالہ اور مہاراشٹر ریاستوں میں شروع ہوئی۔ قرارداد میں سکھ مذہب کو دنیا کا 5واں بڑا مذہب قرار دیا گیا ہے، جس کی دنیا بھر میں تقریباً 30 کروڑ 90 لاکھ ماننے والے ہیں، جن میں سے 10 لاکھ امریکہ میں مقیم ہیں۔ قرارداد کے مطابق 3 دن تک جاری رہنے والی سکھوں کی نسل کشی میں 30,000 سے زائد سکھوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ قرارداد میں 16 اپریل 2015 کو کیلیفورنیا کی ریاستی اسمبلی کی طرف سے متفقہ طور پر منظور کی گئی ایک قرارداد کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں بھارتی حکومت کی طرف سے سکھوں کے منظم قتل عام کا اعتراف کیا گیا۔ قرارداد میں 1984 کے سکھ نسل کشی کے دوران اپنی جانیں گنوائیں۔ 17 اکتوبر 2018 کو پنسلوانیا کی دولت مشترکہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر قرارداد HR 1160 منظور کی، جس میں نومبر 1984 میں سکھوں پر ظلم و تشدد کو نسل کشی قرار دیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ عینی شاہدین، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی طرف سے اکٹھے کیے گئے شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار براہ راست اور بالواسطہ طریقوں سے سکھوں کے قتل عام میں ملوث تھے اور یہ وہ سلسلہ بند کرانے میں ناکام رہے۔ 2011 میں بھارتی ریاست ہریانہ کے علاقوں ہوند، چلر اور پٹودی کے دیہات میں اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ نئی دہلی کے تلکو ہار محلے کی بیوہ کالونی میں ہزاروں سکھ خواتین انصاف کے منتظر ہیں، جن کی اجتماعی عصمت دری کی گئی اور ان کے شوہر، والد اور بیٹوں کو قتل کر دیا۔ سکھوں کے قتل عام میں زندہ بچ جانے والی آخر کار ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے اور انہوں نے فریسنو، یوبا سٹی، اسٹاکٹن، فریمونٹ، گلینراگ، پائن ہل، کارٹریٹ، نیو یارک سٹی اور فلاڈیلفیا میں سکونت اختیار کی اور بڑی سکھ برادریاں قائم کیں۔ 1984 میں پورے بھارت میں ریاستی سرپرستی میں سکھوں پر وحشیانہ ظلم و تشدد اور ان کے قتل عام کا اعتراف، انصاف اور احتساب کی جانب ایک اہم اور تاریخی قدم ہے، جو دیگر ممالک کی حکومتوں کے لیے ایک مثال بھی ہے۔ ریاست نیو جرسی کی سینٹ کی طرف سے منظور کی گئی قرارداد امریکی صدر اور نائب صدر، امریکی سینٹ کے اکثریتی اور اقلیتی لیڈروں، امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر اور اقلیتی لیڈر اور کانگریس کے ہر رکن کو بھجوائی جائے گی۔ امریکہ نے افغانستان کے لیے $308 ملین امداد کا اعلان کیا ہے۔ نئی امداد خود مختار فلاحی تنظیموں کے ذریعے افغان عوام تک پہنچائی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان کے لیے $308 ملین امداد کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بائیڈن انتظامیہ افغانستان کو مزید $308 ملین انسانی امداد فراہم کرے گی۔ افغانستان کے لیے اکتوبر کے بعد سے امریکہ کی مجموعی امداد $782 ملین ہو جائے گی۔ امریکہ اس کے علاوہ افغانستان کو کورونا ویکسین کی اضافی 10 لاکھ خوراکیں بھی فراہم کرے گا۔ حکام کے مطابق نئی امداد خود مختار فلاحی تنظیموں کے ذریعے افغان عوام تک پہنچائی جائے گی۔ امداد کے ذریعے رہائش، صحت، سردی سے بچاؤ،
خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات کا سامان مہیا کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ افغانستان کے لیے 10 لاکھ کورونا ویکسین بھی فراہم کی جائیں گی۔ بائیڈن انتظامیہ نے یہ بھی کہا کہ افغان عوام کو امداد USAID کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ افغان عوام کو امداد غیر سرکاری تنظیموں اور اداروں سے فراہم ہوگی۔ امریکی وائٹ ہاؤس کا مزید کہنا تھا کہ افغان عوام کی خوشحالی اور بہتر مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ خیال رہے کہ افغانستان امریکی انخلا کے بعد شدید انسانی بحران کا شکار ہے۔ مختلف رپورٹس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ افغان عوام کو مستقبل میں بھوک و افلاس کی سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مودی سرکار کی نفرت آمیز، متعصبانہ اور اقلیت مخالف پالیسیوں کے باعث 24 گھنٹوں میں 2 وزراء اور 3 ارکان اسمبلی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں 24 گھنٹوں میں دوسرے وزیر نے بھی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اتر پردیش کے 11 اضلاع کی 58 نشستوں پر انتخابات 10 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ تاہم اس سے قبل ہی ارکان اسمبلی کی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانے اور روٹنے منانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مودی سرکار کی نفرت آمیز، متعصبانہ اور اقلیت مخالف پالیسیوں کے باعث 2 وزراء اور 3 ارکان اسمبلی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ تازہ استعفے ریاست اتر پردیش کے وزیر سوامی پرساد موریا کا آیا ہے، جنہوں نے وزارت اور پارٹی چھوڑ کر سماج وادی پارٹی میں شمولیت حاصل کر لی اور BJP پر دلتوں کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ قبل ازیں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارکان اسمبلی روشن لال ورما، برجیش پراجاپتی اور بھگوتی ساگر نے پارٹی سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں۔ حکمران جماعت کے مستعفی ارکان نے اپنے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر اقلیتوں کے خلاف زہریلی تقریریں کرنے اور انہیں نظر انداز کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت میں گجرات کے قصاب نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے اقلیتوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا اور گاؤں ماتا کی حفاظت کے نام اقلیتوں کو قتل کر دینا عام بات ہو گئی ہے۔ فرانس میں کورونا کیسز کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 24 گھنٹے میں 3,50,000 نئے کورونا کیسز سامنے آ گئے، جبکہ 341 اموات ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ فرانس میں کورونا کیسز کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 24 گھنٹے میں 3,50,000 نئے کورونا کیسز سامنے آ گئے، جبکہ 341 اموات ہوئی ہیں۔ فرانس میں 5 جنوری کو بھی 3,32,000 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ یورپ میں اومیکرون ویریئنٹ کے پھیلاؤ کے بعد فرانس میں کورونا کیسز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ فرانس میں رواں ماہ کے وسط تک ویکسین پاس رکھنے والے ہی انڈور تقریبات میں شریک ہو سکیں گے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 55,23,610 سے تجاوز کر گئی۔ 31,43,35,117 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 26,18,55,060 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ امریکہ میں ہلاکتیں 8,63,896 ہو گئی ہیں، جبکہ 6,33,90,876 افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا کیسز کی تعداد 3,60,70,510 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 4,84,655 ہو گئی۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 83,843 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 1,43,688 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 64ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,888 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 5,68,650 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔